बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमारा वशत का नहीं चुका का पुत्रान का गए सेनेटा साफ़ी और मीडिया वर्कर्स के अस्तानी तहफ़्फ़ुज़ हवाला तरमीमी बिल मंजूर कनक बुत तो ये बाबत का पुत्रान बढ़ जाए मेरून अमरदारी कन गए रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सदर तारिक वर्क साहब सीनियर साफ़ी यंगेशिंग का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम देखते हैं तारिक साहब के मुल्क में जो सहाफ़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने प्रोटेक्शन के खास तौर पर हवाले से, उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट होता है, हरासा किया जाता है। लेकिन गुज़श्ता दिनों सीनेट में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का जो तरमीमी बिल मंजूर हुआ, ये तो एक अच्छी पेशरफ्त है, सहाफ़ी बरादरी उनको सराह भी रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होगा? क्या इस पर मुकम्मल तौर पर होगा और सहाफ़ी जो हैं उनको माजी में हरासा किया जाता था या तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था या उनसे उनका सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो पूछा जाता था, अब ऐसा नहीं होगा? इसको बुनियादी तौर पर आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है वो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल पास हुए को तकरीबन काफ़ी अर्सा गुजर गया है। अब दोबारा जो है सेनेट से जो है वो गुज़श्ता रोज़ बिल पास हुआ है। बात यह है कि बिल पास हो गया है, जो अभी तक उन्होंने बनाने की चीज़ें वो अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ जो पीका एक तरमीमी बिल है वो रातों रात लाया गया और पास कर लिया गया, ठीक है। जबकि इसका जो कमीशन बनना था जर्नलिस्ट के हवाले से, जो प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल पास हुआ, इसका कमीशन बनना था, आज तक कमीशन नहीं बना। अभी तक चेयरमैन की जो है वो तैनाती के हवाले से बातें सुनी है कि वो उसका नाम तो सामने आ गया है, लेकिन अभी कमीशन जो है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। आपको पता, आए रोज़ सहाफ़ियों को हरासा किया जाता है, घरों में घुस के मारा जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की FIR हो रही हैं। तो अभी जो पीका तरमीमी बिल पास हुआ है उसके बाद जो है हमारे साथियों पे FIR हो रही हैं। और इससे पहले जब पीका के हवाले से जब PTI का दौर था तो हमारे बहुत सारे साथियों पे FIR हुई। हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो अदालतों में होते थे, और उस वक्त जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे अकरम अल्लाह साहब, उन्होंने फैसला दिया था कि अगर FI जो है किसी सहाफ़ी को बुलाएगा या नोटिस भिजवाएगा तो वो उससे पहले तंजीम से रब्ता करेगा, PFUJ से रब्ता करेगा, RIUJ से रब्ता करेगा। तो उसके बाद ये सिलसिला रुक गया था, सहाफ़ियों को FIA की तरफ से नोटिस वगैरह नहीं आ रहे थे। तो फिर सहाफ़ियों को कभी दहशतगर्दी के मुकदमात में शामिल कर लिया जाता था, तो कभी किसी और तरीके से हरासा किया जाता था। तो अब दोबारा ये तरमीमी बिल लाया गया है और उसके तहत जो है आपको पता है कि NCCI जो है वो बना दी गई है। और क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया है वो आजकल, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ी पावर है। इस हवाले से हमारी जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और इश्तिहाद, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से बिल लाना चाहते हैं और हमें आपके इनपुट की ज़रूरत है, आपकी तजावीज़ की ज़रूरत है। तो हमने कहा कि बिल्कुल आप तजावीज़ देंगे, हम तो खुद मुतासरीन में शामिल हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर कोई वीलॉग करता है या ट्वीट करता है तो उसके नीचे एक पूरी फौज उनको गालियाँ देती है। तो हम तो खुद मुतासरीन में शामिल हैं, हम चाहते हैं कि इस हवाले से कानून साजी हो, मदर पितर आज़ादी आप नहीं चाहते। तो लेकिन ये बिल जब आया तो फौरी तौर पर असम्बली के एजेंडे पर भी नहीं था, तो फौरी तौर पर इसको पास कर लिया गया। अब जबकि ये प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट मीडिया प्रोफेशनल बिल है, इस हवाले से कमीशन बनना था, वो आज तक नहीं बन सका। तो साफ ज़ाहिर राय से मुराद जो होता है वो मालूमात नशर करना और शाया करने का हक है। इस हवाले से साथियों और उनके अहले खाना और रिश्तेदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ये बिल की जो मतन है उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, किसी शख्स को सहाफ़ी के फ़राइज़ की अदायगी के दौरान तशद्दुद नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान तशद्दुद के जुर्म साबित होने पर 7 साल कैद और 3 लाख जुर्माने की सज़ा होगी। बिल के तहत सहाफ़ी को का ज़राए, जो आपने बात की कि ज़राए का इंकशाफ न करने राजदारी का हक हासिल है, कि आप किसी के सोर्स का नहीं पूछ सकते, किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कोई शख्स किसी सहाफ़ी को किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करने पर मजबूर नहीं करेगा। सहाफ़ी पर मालूमात के ज़राए
ضائع کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے پر 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. صحافی کے آزاد انا فرائض کی ادائیگی میں حائل ہونے پر 5 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے, اس سے عمل درآمد ہو جاتا ہے, تو ہمارے بہت سارے جو ہمیں تحفظات ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. لیکن اس حوالے سے تو کام نہیں کیا جا رہا کہ آپ صحافیوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے تو اس حوالے سے ابھی تک کمیشن ہی مکمل نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں آئے روز کوئی نہ کوئی واقعات ہو رہے ہیں. تو میں تو خود, اب میری بھی صورتحال یہ ہے کہ میں خود ایک صحافی کو بچانے کے لیے تھانے گیا اور میرے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے. بل تو پاس کر لیا گیا, جب اس کے عمل درآمد ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کا کیا فائدہ اس بل پاس ہونے کا. لیکن یہ ایک اچھی ایفرٹ ہے. اس سے جن سیاسی جماعتوں نے, جن پارلیمنٹیرینز نے کام کیا ہے اور بہت اچھا بل ہے. اگر اس حوالے سے کمیشن بن جائے اور اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے اور صحافیوں کو تحفظ اور ان کے اوپر جو تشدد اور ان سے جو غیر قانونی طریقے سے ایف آئی آر ہوتی ہیں, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو طارق صاحب, چونکہ تمام صحافت تنظیم, آپ بھی ایک صحافتی تنظیم کے صدر ہیں, تو بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے جو تجاویز مانگی گئی ہیں, تو موجودہ حکومت میں کہتے ہیں ایک اتحادی حکومت ہے جو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے, نون لیگ کی حکومت وفاق میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر کس جماعت کی اس میں ایفرٹ شامل ہیں, اس کی کاوشیں شامل ہیں کہ اس بل کو منظور کروایا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ بل منظور ہوا ہے, اس میں دیکھیں تمام پارٹیوں نے مل کے کیا ہے. اور پہلے جب یہ بل بنا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کی ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں وہ انسانی حقوق کی منسٹر تھی. تو انہوں نے یہ بل تیار کیا اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ یہ بل اس منسٹری نے تیار کیا. حالانکہ یہ اطلاعات و نشریات جو ہے انہوں نے تیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ بل انہوں نے تیار کیا, اس کو ہم نے سراہا, ہم نے انہیں بلایا اپنے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں, ان کا ہم نے بھرپور استقبال کیا. اور پی ٹی آئی کے دور میں جو منسٹر نیشنل پریس کلب آئے ان میں ڈاکٹر شیریں مزاری تھی جو جن کو بلایا گیا. باقی تو ان سے ہماری پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سب ہمارے ساتھیوں کو پتہ ہے. تو بہرحال یہ اس دور میں یہ بل آیا تھا, پھر یہ بل پاس ہوا. تو اس کے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے یہ اس حوالے سے جو کمیشن بننا تھا وہ نہ بن سکا. اس میں ممبران جو ہمیں کہا گیا کہ تمام یونین جو ہیں وہ اس میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ ایک اپنا ممبر دے دے, اسی طرح پنجاب یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ اپنا ایک ممبر دے دے, اسی طرح سے کراچی یونین آف جرنلسٹ ایک ممبر دے, اور بلوچستان یونین آف جرنلسٹ. تو انہوں نے ایک ایک ممبر اپنا دے دیا. اب یہ کمیشن جو ہے وہ بننا ہے. اب کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کا اناؤنس ہو گیا ہے, ان کا نام سامنے آ گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو امید اچھے کی رکھنی چاہیے, لیکن صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ صحافیوں کی جو آزادی ہے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی نہ کسی طرح سے صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ اپنی جدوجہد کر رہی ہے. تو ہم بھی راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ ہم چونکہ ہم وفاقی دارالحکومت میں ہیں تو سب سے بڑا یونٹ بھی ہیں, اور ادھر سے ہی جو قانون سازی ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں, ہم کمیٹیوں میں بھی جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری تو جدوجہد جاری ہے, لیکن ابھی تک وہ جو بل پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل بل ہے اس کا اطلاق اس طرح سے ابھی تک نہیں ہو سکا, چونکہ وہ کمیشن جو ہے وہ ابھی تک اپنا کام نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, لیکن طارق صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیکا ایکٹ وہ بھی ایک بل موجود ہے, لیکن صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے جو یہ ترمیمی بل لایا گیا, تو کیا پیکا ایکٹ خود بخود ختم ہوگا, جو اب صحافیوں کو نوٹسز نہیں ملیں گے, یا صحافی جو ہیں پیکا ایکٹ کا شکار نہیں ہوں گے, یا پیکا ایکٹ اپنی جگہ کام کرے گا اور یہ بل بھی جو ہیں اپنی جگہ موجود ہے؟ تو اس پہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوگا. پیکا کو پورے پاکستان کے صحافیوں نے مسترد کر دیا تھا اور یہ راتوں رات لا کے جو ہے وہ پاس کروایا گیا, اور اس کے حوالے سے پورے پاکستان کے صحافیوں نے جو ہے بھرپور احتجاج کیا. اور ہم نے بھی ادھر اسلام آباد میں ایک بھرپور طریقے سے نیشنل پریس کلب سے لے کے ڈی چوک تک ریلی نکالی, احتجاج کیا, پھر ہم نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا.
نیشنل پریس کلب کے باہر، اس کے علاوہ پورے پاکستان کے پریس کلبوں پہ سیاہ پرچم لہرائے گئے. تو یہ جدوجہد تو جاری ہے، اسٹل جاری ہے نا. تو اب ہم اس حوالے سے، چونکہ حکومت نے تو ہمارے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کیا، تو ہم عدالتوں میں بھی موجود ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے اس حوالے سے ہمارا کیس چل رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے، آپ کو پتا ہے جب پرنٹ میڈیا کرائسس کا شکار ہوا تو ہمارے جو ہزاروں ساتھی تھے وہ بے روزگار ہوئے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. کسی نے اپنی ویب سائٹ بنا لی ہے، کسی نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. تو وہ تمام لوگ جو ہے اپنے روزگار کے لیے یہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. اگر اس پہ قدغن لگے گی تو پھر وہ لوگ بھی آپ کو پتا وہ متاثر ہوں گے. تو اس حوالے سے ہماری تو خواہش ہے کہ بالکل یہ آپ کریں. یہ مدر بدر آزادی نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے قانون سازی بہت ضروری تھی، ہونی چاہیے، تاکہ جو ہر بندہ موبائل پکڑ کے جس کا جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. تو یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو پروفیشنل لوگ ہیں جو ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ان پہ بھی یہ صافزارہ پیکا کے تحت ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے صحافی ہیں، جو جینوئن خبریں دیتے ہیں، جو جینوئن کام کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمیں خدشات ہے. تو اس لیے ہم اس بل میں بہت ساری ایسے شقیں ہیں جو انسانی حقوق سے متصادم ہے، جو پاکستانی آئین سے متصادم ہے. تو اس لیے ہم تو عدالتوں میں موجود ہیں. عدالت میں 2-4 سماعت ہو گئی ہیں. اب دوبارہ سے پھر جو ہے وہ انشاءاللہ جب کیس لگے گا تو ہم بھرپور طریقے سے شرکت بھی کریں گے اور اس حوالے سے اپنی آواز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن طارق صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے، چونکہ ہم بلوچستان کی اگر بات کریں تو وہاں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں ان کو قتل بھی کیا گیا، تشدد کا نشانہ ان کو بنایا گیا، اغوا بھی کیا گیا. لیکن جو صورتحال ہے وہاں کی، جو صحافی ہیں، جو وہاں کے ورکنگ جرنلسٹ ہیں، وہ بالکل سینڈوچ بنے ہوئے ہیں. ان کو اس طرف بھی مارا جاتا ہے، دوسری طرف بھی مارا جاتا ہے. تو کیا اب اس بل کے بعد ان کو تھوڑا بہت تحفظ ملے گا؟ اب اس طرح کی صورتحال کا شکار نہیں ہوں گے جو ماضی میں ہوئے تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ سب سے صحافیوں کے لیے خطرناک صورتحال ہے ادھر. اور اب تو اسلام آباد میں بھی ویسے کچھ صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے. وہاں پہ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو شہید بھی ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے چونکہ بل آ گیا ہے، اور اس بل کے حوالے سے جب صاف ظاہر کمیشن بنے گا، چیزیں چلیں گی، تو صاف ظاہر انصاف ملے گا. جب قانون بنتا ہے تو قانون کی عملداری بھی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اچھے کی ہم تو امید رکھتے ہیں. اور ہمارے جو ساتھی جنہوں نے آزادی صحافت کے لیے قربانیاں دی، جو آئے روز جو ہے صحافیوں کے حقوق کے لیے، جیسے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ ہے، وہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس بل سے ہمارے ساتھیوں کو انصاف بھی ملے گا، ان کے حقوق کا تحفظ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ طارق ورک صاحب. RIU جو ہے پریزیڈنٹ کا پتران کنگا مڑا دار چارو کا گوشہ ہمیشہ کہ یہ بل کے ہستے صحافیانی تحفظ حوالہ ایک جوانی پیش رفت تھی بلی طرح امپلیمنٹ کرنا لمی ہے. اور گوشہ ہمیشہ کہ ہم صحافی تنظیم کے ہستا آج تجاویز لوٹک بوتا ہو ہر صحافی اور تجاویز داتگاہ ہو کے ودنا اس صحافیانی تحفظ حوالہ جو آنے بلے بھی بریک کی دوری پاش میں اس وقت ساڑی بھی گیشنگ کا پتران کرنا.